الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ابھی حج کا موسم ہے، کچھ حاجی حج کرنے کے لیے نکل پڑے ہیں اور کچھ ماہ سفر میں تیاری کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عظیم ایک نعمت عطا فرمائی، حج کی صورت میں گناہ بخشوانے کا ذریعہ ہے، رحمت الہی حاصل کرنے کا ذریعہ۔ قرآن عظیم فرقان حمید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سب سے پہلا گھر اللہ پاک نے بیت اللہ یعنی مکہ میں جو نا اللہ نے بنایا۔ یہاں پر اس گھر کے اندر اللہ نے برکت بھی رکھی ہے، ہدایت بھی رکھی ہے سارے جہانوں کے لیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا گھر کون سا بنایا؟ تو اللہ پاک کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ تعمیر کروایا۔ آدم علیہ السلام تعمیر کرنے والے تھے اور اس کے 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس کو تعمیر کیا گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلا گھر جو قرآن نے بیان کیا اور حضور نے اپنی زبان سے وہ خانہ کعبہ ہے۔ اور وہ خانہ کعبہ کون سا ہے کہ وہاں پر ایک سجدہ کریں تو 1,00,000 سجدوں کا ثواب ملتا ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں تو 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس گھر کا طواف کرنے کے لیے لوگ یہاں سے نکل پڑے اپنے اپنے گھروں سے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خانہ کعبہ کی عظمت کیوں بیان کی؟ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ اس گھر کے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں مقام ابراہیم کی صورت میں۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ مقام ابراہیم وہ جگہ ہے کہ جہاں پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تو اللہ نے نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا۔ اس لیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، جو اس گھر میں آ جاتا ہے امن میں آ جاتا ہے، یعنی گناہ گار ہے رب کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے، حتیٰ کہ قاتل بھی آئے گا تو امن میں آ جائے گا۔ جتنا بڑا مرضی گناہ گار ہوگا رب کی رحمت کے سائے میں، رب کے فضل کے سائے میں آ جائے گا۔ اور پھر کیا فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اور اللہ پاک نے لوگوں پر یہ فرض کر دیا کہ جو طاقت رکھتے ہیں وہ اس گھر کا طواف کرنے کے لیے نکلے، حج کرنے کے لیے نکلے، میدان عرفات میں جائیں، وقوف عرفہ کریں اور مزدلفہ میں حاضری دیں، شیطان کو کنکریاں ماریں۔ حج کے سفر کے اندر جو بھی معمولات ہیں وہ نیکیوں بھرے ہیں، گناہ بخشوانے کا ذریعہ ہے۔ بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے وقوف عرفہ کیا اللہ اس کے صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دے گا، کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اور اعمال کے اندر کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے، کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف ہو ہی نہیں سکتے، لیکن وقوف عرفہ کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ صغیرہ کے ساتھ ساتھ کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔